اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد سورہ مبارکہ احزاب اور اس کی آیت نمبر 33 کا دوسرا حصہ، بہت ہی مشہور و معروف آیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ فقط اور فقط اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ تم اہل بیت اطہار سے رجس کو دور کر دیا جائے، اور آپ اہل بیت اطہار کو ایسا پاک اور پاکیزہ رکھا جائے کہ جیسے پاک اور پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ سن 10 ہجری اور ذی الحج کا مہینہ اسلامی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ سن 10 ہجری ذی الحج کے مہینے میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اسلامی عقیدے کو تشکیل دیا ہے اور ہر مسلمان کو وہ عقیدہ اپنانا چاہیے۔ سن 10 ہجری میں ہی وہ حجۃ الوداع کا آخری خطبہ رسول خدا کا، سن 10 ہجری میں ہی رسول خدا کا آخری حج، اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ سن 10 ہجری ذی الحج کے مہینے میں ہی 18 ذی الحج کی تاریخ انتہائی اہم تاریخ کی جو گزر گئی، کہ جس کے متعلق 8ویں امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فرماتے کہ لو عرف الناس واللہ لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقیقته لصافحتهم الملائکۃ کل یوم 10 مرات۔ خدا کی قسم، ابی نصر بزنتی سے امام نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر لوگ اس دن کی فضیلت کو اس کی حقیقت کے ساتھ جانتے، یعنی 18 ذی الحج کی فضیلت کو اس کی حقیقت کے ساتھ جانتے، تو لوگوں سے ہر دن ملائکہ 10 مرتبہ مصافحہ کرتے، 10 مرتبہ ہر روز ملائکہ مصافحہ کرتے اگر لوگ اس دن کی حقیقت کو پہچان لیتے۔ تو 18 ذی الحج انتہائی اہم ہے تاریخ اسلام میں، اور جو واقعہ بھی رونما ہوا کہ جس کو تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا، اگرچہ کہ اس کو چھپایا جاتا ہے یا چھپایا نہیں بھی جاتا ہے، تو بہت ہی جسے کہنا چاہیے کہ کم اہمیت دے کر بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ حج سے واپس آ رہے تھے اور مولا کائنات اور کسی صحابی کے درمیان تھوڑی سی جھڑپ ہوئی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علی دوست ہے۔ کہ اتنی سی بات تھی، اور اتنی سی بات کو شیعوں نے بڑا چڑھا کر نہ جانے کیا کیا، یعنی ان کے بقول کے اپنی جانب سے گڑھ لیا کہ ولایت کے معنی یہ ہیں اور مولا کائنات جو ہے وہ جانشین ہوں گے۔ اور عرصے دراز سے کام ہو رہا ہے، اور اب تو پاکستان میں ماشاءاللہ سے اب ریلیاں نکلنا شروع ہو گئی ہیں اس کو اور کم کرنے کے لیے، کسی اور تاریخی واقعے کو اس واقعے کے ساتھ جوڑتے ہوئے، تاکہ اس واقعے کی اہمیت کم ہو جائے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اب اس علمی اعتبار سے آپ کہیے یا کسی بھی اعتبار سے آپ کہیے کہ
لوگوں میں اب اتنا شعور آ گیا ہے کہ وہ سننا چاہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، اور جب لوگوں کو حقیقت معلوم ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ جو قصہ ہمیں سنایا جاتا ہے اس سے یہ میل نہیں کھاتا ہے. تو لہٰذا ان کو یہ شکوہ شکایت نہیں کہ شیعہ یہ عید کیوں مناتے ہیں. ان کو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو دوسرے افراد ہیں، یعنی اس تھالی کے افراد اس تھالی میں آ رہے ہیں، تو لہٰذا وہ ایک دوسرے جہت میں اس کو لے جانا چاہتے ہیں، جبکہ تاریخی اعتبار سے خود اہل سنت کے ہاں وہ واقعہ جو ہے وہ ضعیف ہے اس ڈیٹ کے اعتبار سے. بہرحال تو 18 ذی الحج انتہائی اہم تاریخ. 18 ذی الحج سے لے کر 24 ذی الحج یہ جو ایک ہفتہ ہے یہ بھی بہت اہم تاریخی اعتبار سے اہم ہفتہ ہے. 24 ذی الحج آپ سب جانتے ہیں کہ مباہلہ کا واقعہ ہے کہ جو بھی جو اپنی اہمیت کے اعتبار سے جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے. لیکن مباہلہ سے پہلے ایک اور واقعہ ہوا جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے اسلامی تاریخ میں، اور وہ حدیث قصہ کا واقعہ ہے. حدیث قصہ جو کہ آپ سب ہم پڑھتے ہیں شب جمعہ، کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول نے پنجر پاک کو چادر میں جمع کیا اور پھر آیت اطہیر کا نزول ہوا. یہ واقعہ بھی جس طریقے سے حدیث غدیر تواتر کے ساتھ ثابت ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی نقل ہوا، اسی طریقے سے یہ جو حدیث قصہ والا واقعہ ہے یہ بھی اہل سنت کی کتب میں نقل ہوا ہے. اگرچہ کہ اس تفصیل کے ساتھ نہیں ہوا کہ جو تفصیل ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، کہ جو جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ بی فاطمہ نے فرمایا کہ رسول خدا میری خدمت میں تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ مجھے ذوف محسوس ہوتا ہے، تو میں نے ان کو چادر یمانی اڑا دی. چادر یمانی اڑانے کے بعد کچھ دیر بعد حسن آئے، پھر حسین آئے، پھر جو ہے وہ سارا مکالمہ جو ہے وہ اس تفصیل کے ساتھ نقل نہیں ہوا ہے. لیکن جو اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے، جسے آپ کہنا چاہیے جو اس کی ہیڈ لائن ہے وہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی نقل ہوئی ہے. جیسے کہ خود صحیح مسلم میں روایت نقل ہوئی ہے خود ام المومنین سے، بی بی عائشہ سے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و محمد بن عبداللہ بن نمیر قال حدثنا ابن بشر عن ذکریہ عن مصعب بن شیبہ عن صفیہ بنت شیبہ قالت عائشہ خرج النبی غداۃ وعلیہ مرط مرحل، کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ صبح کے وقت جو ہے وہ نمودار ہوئے، جبکہ ان کے پاس وہ ایسی چادر اوڑھے ہوئے تھے کہ جس چادر میں جسے کہا جاتا ہے کہ نقش بنے ہوئے تھے، منقش چادر تھی، نقش دار چادر تھی، منقش چادر. من شعر اسود، اور یہ جو چادر تھی یہ کالے دھاگے کی تھی یا کالے جل کی تھی. فجاء الحسن ابن علی، پس حسن ابن علی آئے، فادخلہ، اللہ کے رسول نے حسن ابن علی کو اس چادر میں لے لیا. ثم جاء الحسین، اس کے بعد حسین علیہ الصلوۃ والسلام آئے، فدخل معه، وہ بھی چادر میں ان کے ساتھ داخل ہو گئے. ثم جاءت فاطمہ فادخلہ، پھر بھی فاطمہ آئی، اللہ کے رسول نے بھی فاطمہ کو اس چادر میں داخل کر لیا. ثم جاء علی فادخلہ، پھر مولا کائنات تشریف لائے اور ان کو بھی اللہ کے رسول نے اس چادر میں شامل کر لیا. ثم قال، اس کے بعد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو یہ جو حدیث ہے اسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث شیعہ سنی دونوں کتابوں میں نقل ہوئی ہے، حدیث قصہ کی جو حدیث ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو ہے وہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کی. یہ حدیث جو ہے وہ جناب ام سلمہ سے فرماتی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان فی بیتہا، اللہ کے رسول جناب ام سلمہ کے حجرے میں تھے. فاتتہ فاطمہ برمۃ فیہا خزیرہ فدخلت بها علیہ فقال لها ادعی زوجک وابنیک، بھی فاطمہ تشریف لائیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ کھانا موجود تھا. تو اللہ کے رسول نے بھی فاطمہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنے شوہر کو اور اپنے دونوں بیٹوں کو بلاؤ. قالت فجاء علی والحسن والحسین رضی اللہ عنہم، بس اس کے بعد مولا کائنات آئے، امام حسن امام حسین آئے. فدخلوا علیہ، اور وہ رسول خدا پر کی خدمت میں حاضر ہوئے. فجلسوا یاکلون من تلک الخزیرہ، وہ اسی طعام سے جو بھی کھانا لایا گیا تھا اس سے کھانے لگے. اور پھر اس کے بعد وہ لوگ سو گئے. سونے کے بعد جب وہ سوئے تو کان تحتہ کساء خیبری، ان کے نیچے جو ہے وہ ایک خیبری چادر تھی. قالت وانا اصلی فی الحجرہ، جبکہ
جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں حجرے میں نماز پڑھ رہی تھی، فانزل اللہ عز وجل هذه الآیہ، پس خداوند کریم نے اس آیت کو نازل کیا، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی اللہ علی محمد و محمد۔ قالت رضی اللہ عنہا، ام سلمہ فرماتی ہیں فاخذ النبی فضل الکساء فغشاہم بہ، اللہ کے رسول نے جو چادر کا اضافی حصہ تھا اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس چادر کو ان پانچوں افراد یعنی ان چاروں افراد پر ڈھانپ لیا۔ ثم اخرج یدہ فالوی بہا الی السماء، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ دونوں چادر سے ہاتھ باہر نکالے اور آسمان کی جانب کیے۔ ثم قال، اس کے بعد کہا کہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص افراد ہیں، بس تو ان سے رزق کو دور فرما دے اور ان کو ایسا پاک و پاکیزہ کر دے کہ جیسے پاک اور پاکیزہ کرنے کا حق ہے۔ قالت، جناب ام سلمہ فرماتی ہیں فادخلت رأسی البیت فقلت وانا معکم یا رسول اللہ، میں نے اپنا سر داخل کیا اور میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں؟ فقال النبی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انکی الی خیر، انکی الی خیر، کہ آپ خیر پر تو ہیں مگر اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ تو یہ مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے جو تفسیر کی کتابیں ان کی، جیسے کہ تفسیر طبری ہے، اس میں روایت نقل ہوئی کہ ذکرنا علی بن ابی طالب عند ام سلمہ رضی اللہ عنہ فقالت فی بیتی نزلت آیہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں یہ آیت یعنی میرے حجرے میں یہ والی آیت نازل ہوئی ہے۔ فقالت ام سلمہ نے فرمایا کہ جاء رسول اللہ الی بیتی، پھر وہ پورا واقعہ فرمایا کہ کس طریقے سے بیوی فاطمہ آئیں، پھر اس کے بعد بیوی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام آئے، پھر اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آئے، سب کو اللہ کے رسول نے اپنی چادر میں لے لیا۔ جب سب چادر میں آ گئے تو فرمایا کہ قال ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، پس اے پروردگار ان سے رزق کو دور کر دے اور ان کو ایسا پاک کر دے کہ جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ فقلت یا رسول اللہ وانا، میں نے کہا رسول اللہ کیا میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں؟ قالت فواللہ ما انعما وقال انک الی خیر، کہا کہ خدا کی قسم آپ جو وہ خیر پر ہیں مگر اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ تو بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو حدیث قصہ ہم پڑھتے ہیں یہ کوئی گڑی ہوئی حدیث نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بدعت ہے، بلکہ خود مسلمانوں کی کتابوں میں اس کے شواہد ملتے ہیں۔ اب آ جائیے دلالت کی طرف۔ یہ جو حدیث قصہ وہ پورا واقعہ رونما ہوا جو کہ غیر معمولی واقعہ تھا، یعنی اللہ کے رسول نے اہل بیت اطہار کا جو تعارف کرایا ہے وہ غیر معمولی انداز میں کرایا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں بات نقش ہو جائے۔ اور کئی ایسے مواقع آئے رسول اللہ کی زندگی میں کہ جن میں اللہ کے رسول نے غیر معمولی طریقے سے اہل بیت اطہار کو متعارف کرایا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو سب کا واقعہ سنا ہوا ہے کہ عید کا دن تھا، بچوں نے کہا کہ سب بچوں کے پاس سواری ہے، ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہاری سواری بن جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول سواری بن گئے اور پھر اس کے بعد امام حسن اور امام حسین سوار ہوئے، ایک زلف امام حسن کے ہاتھ میں، دوسری زلف امام حسین کے ہاتھ میں، یہاں تک کہ دیکھنے والے نے کہا کہ کتنی اچھی سواری ہے، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ وَنِعْمَ الْمَرْكَبْ، یہ نہ دیکھ کتنی اچھی سواری ہے بلکہ یہ دیکھ کہ سوار بھی کتنے اچھے ہیں۔ تو اب یہ واقعہ ایک تو عید کا دن ہے، دوسرا غیر معمولی واقعہ، یعنی عرب میں بہت معیوب سمجھا جاتا تھا اگر کوئی مرد کسی بچے کو گود میں اٹھا لے، یہ عرب میں بہت معیوب ہے، آج بھی معیوب ہے، آج خیر اتنا معیوب نہیں ہے لیکن اس زمانے میں حتیٰ اگر کوئی عرب کوئی مرد کسی بچے کو بوسہ دے لے، اپنے بیٹے کو بوسہ دے لے، یہ عیب کی بات شمار کی جاتی تھی۔ لہٰذا روایت نقل ہوئی ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ کو اللہ کے رسول نے بوسہ دیا یا امام حسین کو اللہ کے رسول نے بوسہ دیا تو راوی نے سوال کیا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک کسی ایک بیٹے کو بھی بوسہ نہیں دیا۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں نقل ہوا کہ جب امام حسن مجتبیٰ کو اللہ کے رسول نے بوسہ دیا تو راوی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا ایک بیٹا ہے وہ بچپنے سے جوانی کی عمر میں آ گیا، یعنی 15 سال کا ہو چکا ہے، 15 سال میں نے ایک مرتبہ اس کو بوسہ نہیں دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام اس معاشرے میں رائج نہیں تھا، غیر معمولی کام تھا، تو اللہ کے رسول نے غیر معمولی کام کیا، دونوں بچوں کے ساتھ یہ کام کیا۔ پھر بیوی فاطمہ کے ساتھ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے روایت نقل ہوتی ہے کہ کلما دخلت علیہا، جب بھی بیوی فاطمہ داخل ہوتی تھیں تو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ قام علیہا،
بی فاطمہ کا استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ کھڑے ہو جاتے تھے، فاجلسہا فی مجلسہ، اپنی جگہ پر بی فاطمہ کو بٹھاتے تھے. یعنی یہ کام غیر معمولی ہو رہا ہے، ابھی راوی نقل کر رہا ہے، ورنہ اگر معمول کے مطابق کام ہوتے تو کوئی بھی نقل نہیں کرتا. تو سارے کام غیر معمولی ہو رہے ہیں. بی فاطمہ کے متعلق آپ دیکھیے، مولا کائنات کے متعلق آپ دیکھیے کہ غدیر میں جا رہے ہیں مثال کے طور پر، اب سب کے راستے جدا ہونے والے ہیں، حج ختم ہو چکا ہے، لیکن سب کو روکا. جو آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا. پھر اس کے بعد پلانوں کا ممبر بن رہا ہے، پھر اس کے بعد مولا کائنات کو ممبر کے اوپر بلایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد کتنا اٹھایا، اتنا اٹھایا کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگی. یعنی یہ سارے کام غیر معمولی ہیں تاکہ یہ واقعہ نقش ہو جائے لوگوں کے ذہنوں میں. اسی طریقے سے یہ جو حدیث قصہ کا واقعہ ہے یہ غیر معمولی کام ہوا، لہٰذا نقل ہوا. اگر معمولی کام ہوتا تو نقل نہیں ہوتا کہ پہلے جو وہ بی فاطمہ آ رہی ہیں، یا پہلے امام حسن آ رہے ہیں، پھر امام حسین آ رہے ہیں، پھر مولا کائنات آ رہے ہیں، پھر بی فاطمہ، پھر چادر کو پکڑ لیا. نہ صرف یہ پکڑ لیا بلکہ کس کے پکڑ لیا تاکہ کوئی داخل نہ ہونے پائے. یہاں تک کہ جناب ام سلمہ نے سوال کیا کہ کیا میں داخل ہو سکتی ہوں، تو کہا کہ آپ خیر پر تو ہیں مگر اہل بیت میں سے نہیں ہیں. تو یہ غیر معمولی انداز تھا اللہ کے رسول کا اہل بیت کو پہچانوانے کا کہ دیکھو پہچانو کہ یہ ہستیاں جو ہے وہ الگ ہیں. یعنی تمام مسلمان ایک طرف اور یہ اہل بیت ایک طرف. یعنی اگر صرف ہم رسول اللہ کے فعل کی طرف نگاہ کریں تو یہ فعل غیر معمولی ہے. الفاظ کو آپ چھوڑ دیجئے ابھی کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا کہا، مولا کائنات کے متعلق کیا کہا، امام حسین کے متعلق کیا کہا، امام حسن کے متعلق کیا کہا، بی فاطمہ کے متعلق کیا کہا. الفاظ اور احادیث کو آپ چھوڑ دیجئے، اگر خود رسول اللہ کے فعل کو آپ دیکھیے تو فعل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی ایک خاص نسبت تھی اہل مولا رسول خدا کے ساتھ جو عام مسلمانوں میں سے کسی کی بھی نہیں تھی. یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ والی جو آیت ہے جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی، سورہ مبارکہ احزاب کی 33ویں آیت کا دوسرا حصہ ہے. یعنی 33ویں آیت پوری نہیں ہے، 33ویں آیت کا آخری حصہ ہے، جس میں یہ آیت اور تمام مفسرین اس بات پر سمجھ لیجئے کہ اتفاق رکھتے ہیں کہ آیت تطہیر بغیر جسے کہنا چاہیے کہ جدا نازل ہوئی ہے. یعنی آیت تطہیر سے جو پہلے کی آیتیں ہیں اور آیت تطہیر کی جو بعد کی والی آیت ہے، یہاں تک کہ خود آیت نمبر 33 کا جو پہلا حصہ ہے وہ بھی اس آیت کا حصہ نہیں ہے. یہ جداگانہ نازل ہوئی ہے یہ والی آیت، کیونکہ بعد میں اللہ کے رسول نے آیات کو رکھوایا ہے کہ اپنے حکم کے مطابق کہ اس آیت کو یہاں پر رکھو، اس آیت کو اس سورہ میں رکھو، اس آیت کو اس جگہ پہ رکھو. تو ترتیب نزول جو ہے وہ ایک الگ ہے، اور جو ابھی جو ترتیب ہے آپ کے پاس جو قرآن مجید موجود ہے وہ ترتیب ایک الگ ترتیب ہے. سب سے پہلی آیت کون سی ہے جو نازل ہوئی؟ سورہ اقرا کی آیت ہیں، اور آج کی ترتیب کے مطابق سورہ اقرا جو ہے وہ کون سے سورہ میں؟ 30ویں پارے میں ہے، یعنی قرآن کے سب سے اینڈ میں، جبکہ جو سب سے پہلے نازل ہونے والا تھا وہ سب سے اینڈ میں. تو ترتیب نزول الگ ہے، اور جو رسول اللہ نے بعد میں ترتیب بتائی ہے، جو ترتیب بتائی گئی ہے یہ بھی رسول اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو آیت تطہیر ہے اس کا پہلی والی آیات سے اور بعد والی آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے کہ خود روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں. شیعہ سنی دونوں روایتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جب پنجرین پاک جمع ہو گئے تو پھر یہ والی آیت نازل ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ خود حتیٰ جو 33ویں آیت ہے اس کا پہلے حصے سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ سیاق میں وارد ہوئی ہے کس کے؟ رسول اللہ کی زوجات سے جو مخاطب ہوا ہے خداوند کریم، اس کے سیاق میں وارد ہوئی ہے، لہٰذا اہل بیت اطہار سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ کی بیویاں ہیں. آیت نمبر 28 سے لے کر اور آیت نمبر 34 تک، آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 34 تک جتنے بھی مخاطبین ہیں وہ رسول اللہ کی زوجات ہیں، اور جتنی بھی ضمیریں استعمال کی گئی ہیں یعنی مخاطب کے جو صیغے استعمال کیے گئے ہیں وہ مؤنث کے صیغے ہیں، سوائے 33ویں آیت کے اس حصے میں یعنی آیت تطہیر میں. یا ایھا النبی قل لازواجک لستن ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. آیت نمبر 28. اے نبی اپنی زوجات سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے اور دنیا کی زینت چاہیے تو آ جاؤ، میں تمہیں دنیا کی زینت دے دوں گا، لیکن بدلے میں کیا ہوگا؟ واسرحکن، میں تم سب کا راستہ چھوڑ دوں گا، یعنی تم سب کو طلاق دے دوں گا،
سراحن جمیلہ یعنی اچھے طریقے سے ہم جدا ہو جائیں گے. دنیا چاہیے، دنیا مل جائے گی، لیکن اس کے بدلے میں کس کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا؟ رسول اللہ کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا. اب اس آیت کو آپ دیکھیے کہ ان کنتنا، یہ کنتنا جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہے، تردنا مؤنث کا صیغہ ہے. ان کنتنا تردن الدنیا وزینتها فتعالینا، تعالینا مؤنث کا صیغہ ہے. امتعکنا، کننا مؤنث کا صیغہ ہے. واسرحکنا، اسرحکنا مؤنث کا صیغہ ہے. یہ 28ویں آیت. پھر اس کے بعد 29ویں آیت میں وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے اور آخرت کا گھر چاہیے تو پس خداوند کریم نے تم میں سے جو محسنات ہیں، یہ نہیں کہا کہ تم سب کے لیے، نہیں، تم سب کے لیے نہیں، اے رسول اللہ کی زوجات، تم میں سے جو محسنات ہیں، جو نیک کام کرنے والی ہیں، اس کے لیے اللہ نے اجر عظیم آمادہ کر رکھا ہے. اس آیت میں بھی آپ دیکھیے وَإِن كُنتُنَّ مؤنث کا صیغہ ہے، تردنا مؤنث کا صیغہ ہے. ان کنتن تردنا محسنات مؤنث کا صیغہ ہے. من کننا یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے. تو 28ویں آیت اور 29ویں آیت. پھر اس کے بعد 30ویں آیت یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اے رسول اللہ کی زوجات، تم میں سے جو بھی کھلی ہوئی برائی کا ارتکاب کرے گا اس کے لیے عذاب دگنا ہو جائے گا. یضاعف لها العذاب ضعفین، دگنا ہو جائے گا. کیوں دگنا ہو جائے گا؟ کیونکہ ایک تو گناہ کیا، دوسرا نسبت کا پاس نہیں رکھا. تم رسول اللہ کی زوجہ تھیں، رسول اللہ سے جو تمہاری نسبت تھی اس نسبت کا تمہیں پاس رکھنا چاہیے تھا. بس اس والی آیت میں بھی کیا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ کام اللہ پر بہت ہی آسان ہے. یعنی اللہ کسی کی رشتہ داری نہیں دیکھتا. وہ جب عذاب دینے پر آتا ہے تو نوح کی بیوی کو بھی عذاب دے دیتا ہے، لوط کی بیوی کو بھی عذاب دے دیتا ہے. كَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ کام اللہ پر بہت ہی آسان ہے. اس آیت میں بھی آپ دیکھیے ساری ضمائر مؤنث کی ہیں. یا نساء النبی، پہلے تو خطاب ہی کس سے؟ مؤنث سے، رسول اللہ کی زوجات سے خطاب. من یأتی منکنہ، من یأتی منکنہ مؤنث کی ضمیر ہے. بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب، یہ لہا کی ضمیر مؤنث کی ضمیر ہے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ومن یقنط منکنہ للہ ولرسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین. جو بھی تم میں سے اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اور عمل صالح کو انجام دے تو خداوند کریم فرماتا ہے کہ ہم اس کا اجر بھی 2 برابر دیں گے. عذاب بھی 2 برابر، اجر بھی 2 برابر. 2 برابر کیوں؟ کیونکہ ایک تو نیکی انجام دی، دوسرا نسبت کا پاس رکھا. اس آیت میں بھی ساری ضمائر مؤنث کی ہیں. من یقنط منکنہ مؤنث کی ضمیر ہے. تعمل صالحا، تعمل مؤنث کا صیغہ ہے. نؤتہا اجرہا مرتین، نؤتہا میں ہا کی ضمیر مؤنث کی ضمیر ہے. ساری ضمائر کیا ہے؟ مؤنث کی. پھر اس کے بعد اگلی آیت یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے رسول اللہ کی زوجات، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. یعنی آج بھی ہمارے معاشرے میں اگرچہ کہ تشبیہ شاید بہت زیادہ صحیح نہ ہو، مناسب نہ ہو، اگر کوئی عام عورت مثال کے طور پر برائی کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کو اتنا بڑا بھلا نہیں کہا جاتا ہے کہ جتنا اگر کسی مولانا کی کوئی بیوی برائی کا ارتکاب کرے، یا مولانا کی گھر کی کوئی بھی عورت یا کوئی بھی فرد، مثال کے طور پر مولانا کا کوئی بیٹا برائی کا ارتکاب کرے تو اس کو زیادہ لعن طعن کی جاتی ہے. کیوں لعن طعن کی جاتی ہے؟ کہ تم مولانا کے بیٹے ہو یا تم مولانا کی بیوی ہو مثال کے طور پر. حالانکہ کوئی مقایسہ نہیں ہے، میں پھر صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کر رہا ہوں، کوئی مقایسہ نہیں ہے. تو رسول اللہ کی زوجات کو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. فإن اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اے رسول اللہ کی زوجات دیکھو، جب نامحرم سے گفتگو کرو تو اپنی آواز کو نرم نہ کرو، اپنی آواز کو نرم نہ کرو. کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو کیا ہوگا کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ تم میں طمع پیدا کرے گا. یعنی ایک اصول دیا، اگرچہ کہ یہ آیت جو ہے وہ رسول اللہ کی زوجات کے بارے میں ہے، مگر یہ کلاً اصول ہے. اور نامحرم کا جو تعلق ہے
آپس میں، اس کو خداوند کریم بیان کر رہا ہے کہ کوئی بھی نامحرم عورت کسی بھی نامحرم مرد کے سامنے اپنی آواز کو نرم نہ کرے۔ اس سے ہوگا کیا؟ یعنی جو معاشرے میں جو فساد پھیلے گا اس کی طرف خداوند کریم اشارہ کر رہا ہے کہ اس کا فساد کیا پھیلے گا؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل مریض ہے، یعنی جو ایمان کے لحاظ سے محکم نہیں ہے، جو گناہ کرنے میں جری ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ تم میں طمع پیدا کرے گا۔ اور یہی سارا فلسفہ ہے اسلام کا، کہ جو اسلام نے اس قدر تاکید کی ہے کہ عورت حجاب کرے، اور عورت کو بس اوقات عورتوں کی جانب سے یہ اشکال آتا ہے کہ ساری پابندیاں جو ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ عورتوں کے لیے۔ مرد جو ہے وہ آزاد ہے، جو بھی کریں۔ عورتیں جو ہے وہ اتنی گرمی میں 40 ڈگری 50 ڈگری پارا چڑھ رہا ہے، اس میں جو ہے وہ چادر بھی پہنے، اس میں سلیوز بھی پہنے، اس میں جو ہے وہ موزے بھی پہنے، مثال کے طور پر۔ تو یہ سارا کام جو خداوند کریم نے کیا ہے، کس کے لیے کیا ہے؟ خود عورتوں کے لیے کیا ہے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، دیکھو اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تم میں وہ شخص طمع لالچ کرے گا کہ جس کے دل میں کیا ہے؟ مرض ہے۔ یعنی فطرتاً خداوند کریم نے عورت کی جو ذات ہے، جو شخصیت ہے، اس کو اٹریکٹیو بنایا ہے فطرتاً، اس کی گفتگو کو، اس کی جو جسمانی حالت ہے اس کو، لہٰذا کہا گیا کہ تمہیں پردے میں رہنا ہے۔ ہمیشہ وہ چیز جو جسے کہا جاتا ہے کہ زیادہ اٹریکٹیبل ہوتی ہے، اس کو دور رکھا جاتا ہے۔ اب جو ہے وہ مثال کے طور پر جو برقی آلات ہوتے ہیں، برقی آلات کو دور رکھتے ہیں یا مثال کے طور پر اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ برقی جو آلات ہوتے ہیں، وہ جو کرنٹ کھینچنے والے ہوتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ بچ کے رہیں، اور برقی آلات کو بھی ایک جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ تو خداوند کریم نے جس طریقے سے عورت کو فطرتاً خلق کیا ہے، خداوند کریم فرماتا ہے کہ دیکھو تم اگر اس طریقے سے نہ رہیں تو کیا ہوگا؟ جس کے دل میں مرض ہے وہ تم میں طمع پیدا کرے گا۔ یہ والی آیت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کہا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، تم جب بھی گفتگو کرو اچھی گفتگو کرو، یعنی خاص عورتوں سے خداوند کے مخاطب ہے کہ جب بھی گفتگو کرو اچھی گفتگو کرو، درست ہے؟ ہمیشہ طنز اور طعنے کے نشتر نہیں چلایا کرو، جب بھی گفتگو کرو اچھی گفتگو کرو۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اگرچہ کہ بالعموم تمام افراد کے لیے خداوند کریم نے یہ آیت میں بیان فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حسنا، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو، اچھی گفتگو کرو لوگوں سے، یہ عمومی ہے، لیکن یہاں پر خاص عورتوں کے لیے کہا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، جب بھی گفتگو کرو اچھی گفتگو کرو۔ اس آیت میں بھی ساری کی ساری ضمائر کیا ہیں؟ مؤنث کی ہیں، ساری کی ساری ضمائر مؤنث کی ہیں۔ ان اتقیتن یہ مؤنث کا صیغہ ہے، فلا تخزانا تخزا مؤنث کا صیغہ ہے، پھر اس کے بعد قلنا یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے۔ یہ آیت یہاں پر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے 33ویں آیت، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی زوجات اپنے گھر میں ٹک کر رہو، گھر سے باہر نہ نکلو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں ٹک کر رہو۔ وَلَا تَبَرُّجَنَّ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور دیکھو زمانہ جاہلیت میں جیسے عورتیں اپنی زینت کا اظہار کرتی تھیں، اس طریقے سے تم اپنی زینت کا اظہار نہ کرو۔ یعنی یہ ان افراد سے خداوند کریم مخاطب ہے جو اس وقت معاشرے میں جسے کہا جانا چاہیے کہ ایمان کے اعتبار سے سب سے اوپر لیول کی خواتین ہیں۔ اوپر لیول سے مراد یعنی ظاہری اعتبار سے، یعنی رسول اللہ کی زوجات ہیں۔ رسول اللہ کی زوجات سے خداوند کریم مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ گھروں میں ٹک کے رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی زینت کا اظہار نہ کرو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں تک ہو گیا۔ ساری کی ساری ضمائر کیا ہیں؟ مؤنث کی ہیں، ساری کی ساری ضمائر۔ قرنا مؤنث کا صیغہ ہے، فی بیوتکن کننا مؤنث کا صیغہ ہے، ولا تبرجن یہ مؤنث کا صیغہ ہے، پھر اس کے بعد اقمنا مؤنث کا صیغہ ہے، آتینا مؤنث کا صیغہ ہے، اطعنا مؤنث کا صیغہ ہے۔ یہاں تک آپ نے آیت سے سنی۔ اس کے بعد آتی ہے آیت کون سی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم، عنکم مذکر کا صیغہ ہے، یعنی اتنی 28ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت تک سارے صیغے مؤنث کے، ساری ضمائر مؤنث کی۔ یہ ایک دم سے کیا ہوا؟
مذکر کا صیغہ آ گیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. پھر یہاں پر اہل البیت آ گیا. بیت کیا ہے؟ واحد ہے، مفرد ہے. اس سے پہلے کیا کہا اسی آیت میں 33ویں آیت میں کیا کہا؟ وقرن فی بیوتکن، جمع کا صیغہ ہے، تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو. وہاں کا گھروں میں، یہاں کہا کہ اہل البیت ایک خاص گھر والے مراد ہیں، سارے گھر والے مراد نہیں ہیں. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پھر دوبارہ کم کا صیغہ ہے یہاں پر. یہ آیت یہاں پر ختم ہو گئی 33ویں آیت. پھر 34ویں آیت وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. یاد کرو اے نبی کی زوجات اس چیز کو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جائے. وَاذْكُرْنَ پھر دوبارہ مؤنث کا صیغہ ہے. فی بیوتکن پھر مؤنث کی صیغہ ہے، اور پھر دوبارہ جمع کا لفظ آ گیا بیوت. تو آیت تطہیر میں لفظ بیت مفرد ہے. آیت تطہیر سے پہلے والی آیت اور اس کے بعد والی آیت دونوں میں بیوت جمع کا صیغہ ہے. اسی طریقے سے آیت تطہیر سے پہلے والی جتنی آیتیں ہیں ساری کی ساری ضمائر سارے کے سارے مخاطبین مؤنث ہیں. آیت تطہیر میں مخاطبین کون ہیں؟ مذکر ہیں. تو خود آیت اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ اس والی آیت کا اس سے پہلی والی آیت اور اس کے بعد والی آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا لہجے میں فرق ہے، یعنی یہ والا جو لہجہ ہے گویا یہ مدح سرائی کا لہجہ ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ایک مدح کی جا رہی ہے. اور وہ جو لہجہ ہے یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اے رسول اللہ کی زوجات تم میں سے جو بھی برائی کا ارتکاب کرے یضاعف لها العذاب، اس کے لیے کیا ہوگا؟ دگنا عذاب ہوگا. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے رسول اللہ کی زوجات تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. تو وہ لہجہ بالکل مختلف لہجہ ہے، آیت تطہیر کا لہجہ بالکل مختلف لہجہ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پھر اس کے بعد بیوت کا لفظ جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ آیت تطہیر سے پہلے بھی جمع کا صیغہ ہے اور آیت تطہیر کے بعد بھی جمع کا صیغہ ہے. فقط آیت تطہیر ہے کہ جس میں کیا ہے؟ مفرد کا صیغہ ہے. اہل البیت ایک خاص گھر والے، اور اہل فی بیوتکن قرنا فی بیوتکن واذکرن ما یتلی فی بیوتکن. بیوت کیوں کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا فی بیوت النبی، اے صاحبان ایمان داخل نہ ہو. کہاں پر داخل نہ ہو؟ نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو. یہ نہیں کہا کہ فی بیت النبی، نبی کے گھر میں نہیں، نبی کے گھروں میں. 9 حجرے تھے، 9 زوجات تھیں، 9 حجرے تھے، ہر حجرے کو ایک گھر شمار کیا گیا. تو کہا کہ رسول خدا کی جو زوجات کے جو حجرے ہیں ان میں سے کسی میں بھی داخل نہ ہو. یہاں پر بیوت النبی کہا گیا، اس کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے گھر کیا ہیں؟ رسول اللہ کے نبی کے گھر ہیں. لیکن آیت تطہیر میں جو اہل البیت شمار کیا گیا ہے وہ نبوت کا گھر ہے. وہ گھر کس کا گھر ہے؟ وہ گھر ہے کہ جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہٰذا وہ ایک مفرد کا صیغہ استعمال کیا گیا. اسی لیے جو سورہ نور کی آیت ہے کہ جس میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح والمصباح فی زجاجہ والزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد. یہ والی جو پوری آیت ہے اس آیت کے آخر میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. یہ جو اللہ کا نور ہے ایسے گھروں میں ہے کہ جس گھر کے متعلق خداوند کریم نے اذن دے رکھا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، اور اس گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اور صبح و شام ایسے مرد اللہ کی تسبیح کرتے ہیں کہ جن کو نہ تو تجارت اور نہ ہی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے مشغول نہیں کرتی. تو جب راوی نے کھڑے ہو کے سوال پوچھا اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ، بی فاطمہ گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ آہیہ منہا، یہ کون سے گھر ہیں؟ بلکہ راوی نے کہا کہ کیا یہ انبیاء کے گھر ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں اس گھروں سے مراد انبیاء کے گھر مراد ہیں. پھر اس کے بعد خلیفہ اول نے
بیوی فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں شمار ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ نعم بل من افاضلہا، فاطمہ کا گھر بھی انبیاء کے گھروں میں سے ہے، بلکہ انبیاء کے گھروں میں جو سب سے بافضیلت ترین گھر ہے وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر ہے۔ تو خداوند کریم نے رزق کو دور کیا۔ اب رزق کسے کہتے ہیں؟ بہرحال قرآن مجید میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو رزق کہا گیا ہے، جیسے مثال کے طور پر شراب کو بھی رزق کہا گیا، بتوں کی عبادت کو بھی رزق کہا گیا، خداوند کریم نے اللہ کے عذاب کو بھی جو ہے وہ رزق کہا۔ رزق لغت میں ہر قسم کی پلیدگی کو کہا جاتا ہے، قباحت کو، پلیدگی کو، اور بالخصوص جو اخلاقی برائیاں ہیں ان کے اوپر اطلاق ہوتا ہے رزق کا۔ تو خداوند کریم نے ہر قسم کے رزق کو دور رکھا ہے۔ اہل بیت اطہار سے رزق کے اوپر جو الف لام ہے یہ الف لام استغراق ہے، یعنی ہر قسم کا رزق اہل بیت سے کیا ہے؟ دور ہے، اور اہل بیت اطہار کو ایسا پاک اور منزہ کیا ہے کہ جیسے پاک اور منزہ رکھنے کا حق ہے۔ جب یہ کام ہو گیا اس کے بعد اللہ کے رسول نکلے ہیں کس چیز کے لیے؟ مباہلے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نکلے ہیں مباہلے کے لیے، کہ جو خود بہرحال ایک تاریخ ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے، نہ صرف اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔